دنیا کی تاریخ میں علاؤالدین خلجی وہ واحد بادشاہ تھا جس نے نہ صرف مہنگائی پر قابو پا لیا تھا بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک نے بعد ازاں اس کی اصلاحات کو کاپی کیا۔ ہمیں آج امریکہ، برطانیہ، جاپان اور انڈیا میں مہنگائی پر قابو پانے کے جتنے قوانین اور ادارے دکھائی دیتے ہیں ان کا اصل بانی علاؤالدین خلجی تھا۔ علاؤالدین خلجی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت ہندوستان دو بڑے مسائل کا شکار تھا۔ سابق حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، حکومت قرضوں پر چل رہی تھی، دو تاتاری افریت بن کر آگے بڑھ رہے تھے اور دہلی کے تخت کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر ہندوستان نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط نہ بنائی تو تاتاری اژدہے کی طرح پوری قوم کو نگل جائیں گے۔ اس صورتحال میں بادشاہ مکمسے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستان کو بچانے کے لیے ایک مضبوط فوج چاہیے تھی، لیکن فوج کو تنخواہیں اور دیگر سہولیات کہاں سے دی جائیں گی؟ دوسرا، معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی تعداد اور سہولیات میں کمی کی جائے تو ملک کو تاتاریوں سے کون بچائے گا؟ بادشاہ کے مشیروں نے اسے وہ مشورے دینا شروع کر دیے جو عموماً اس قسم کی صورتحال میں حفیظ شیخ قسم کے مشیر یا وزیر دیتے ہیں۔ علاؤالدین خلجی سے کہا گیا کہ آپ عوام پر ٹیکس بڑھا دیں، ہندوستان میں اگنے، فروخت ہونے، خریدے جانے یا پھر استعمال کی جانے والی ہر چیز پر 10 سے 15% GST لگا دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے سوچا، کیا لقمے لقمے کو ترسے عوام مزید ٹیکس دے سکیں گے؟ اس کا جواب نفی میں تھا، کیونکہ اس وقت دلی شہر میں سفید پوش با آواز بلند زکوٰۃ اور صدقے کے حصول کے لیے صدائیں لگاتے تھے۔ لوگ 3 کی جگہ دن میں 1 بار کھانا کھاتے تھے اور کچا پیاز باقاعدہ سالن بن چکا تھا۔ اس صورتحال میں بادشاہ کا ایک مشیر ملک خطیر الدین آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کو ایک ایسی پالیسی بنا کر دی جو آج 700 سال گزرنے کے بعد بھی نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ ماڈرن ورلڈ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ ملک خطیر الدین نے بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ ملک کے تمام ادارے مختلف وزیروں کے حوالے کر دیں، لیکن مہنگائی کنٹرول کرنے کا محکمہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ کھانے پینے اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں خود طے کریں۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے پورے ملک کے لیے گندم، جو، چنے، چاول، گڑ اور دالوں کے ریٹس طے کر دیے۔ یہ ریٹس پورے ملک میں یکساں تھے اور کسی تاجر کو اس میں گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ نے بڑے شہر میں گلا فروشوں کی منڈیاں بنوائیں، تاجروں کو ان منڈیوں میں آباد کرایا۔ شہر کے تمام لوگ صرف انہی منڈیوں سے اناج خرید سکتے تھے۔ ان منڈیوں کے علاوہ اناج کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ ان منڈیوں کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت طے تھا۔ ملک میں اناج کی ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی گئی۔ جو تاجر اس قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے منڈی کے عین درمیان میں کوڑے مارے جاتے تھے۔ سرکاری اہلکار کھیتوں سے براہ راست اناج خریدتے تھے۔ یہ اناج بعض تاجروں کو فروخت کیے جاتے تھے اور تاجر طے شدہ منافع رکھ کر اسے گاہکوں کو فروخت کرتے تھے۔ بادشاہ کسانوں کی لاگت پر بھی توجہ دیتا تھا۔ اگر کسی سال بارش کم ہوتی یا بیج مہنگا ہو جاتا تو بادشاہ قیمتوں کو خود ریوائز کر دیتا تھا۔ علاؤالدین خلجی نے اناج کے بعد سبزی اور گوشت کے ریٹس پر توجہ دی۔ اس نے سبزی بازار اور گوشت کی مارکیٹیں بنائیں اور سرکاری اہلکاروں کو نگرانی کے لیے ان مارکیٹوں میں تعینات کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑے پر توجہ دی۔ اس نے رومال سے لے کر ریشمی گاؤن تک ہر قسم کے کپڑے کی قیمتیں طے کر دیں۔ اس نے تمام شہروں میں سرائے عدل کے نام سے کپڑے کی مارکیٹیں بنوائیں اور ان مارکیٹوں کے علاوہ کپڑے کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ ان مارکیٹوں کے اوقات بھی طے کر دیے تھے اور جو تاجر ان ٹائمنگز کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اس نے اس کے بعد گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، بیلوں اور گائے بھینسوں کے ریٹس بھی طے کر دیے۔ اس نے غلاموں اور کنیزوں کے ریٹس بھی طے کر دیے۔ اس نے سوئی، کنگھی، جوتوں، برتنوں، روٹی، حلوے، ریوڑی اور پودینے تک کے ریٹس طے کر دیے۔ علاؤالدین خلجی نے تیل اور مہندی تک کا ریٹ بھی فکس کر دیا۔ بادشاہ روزانہ ریٹس چیک کرتا تھا، اپنے اہلکاروں سے رپورٹس منگواتا تھا، خود بازاروں کو جائزہ لیتا تھا اور کبھی کبھار بچوں کو پیسے دے کر بازار بھجوا دیتا تھا۔ یہ بچے مختلف دکانوں سے مختلف چیزیں خریدتے تھے اور اگر کسی دکاندار کے ریٹس میں فرق ہوتا تھا تو علاؤالدین خلجی اس دکاندار کی ناک یا کان کٹوا دیتا تھا۔ بادشاہ ریٹس کے معاملے میں اس قدر سخت اور قانونی تھا کہ اس نے دہلی کی طوائفوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے ریٹ بھی طے کر دیے۔
بادشاہ کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، لوگ خوشحال اور مطمئن ہوئے، خزانے میں پیسے آنے لگے اور بادشاہ نے فوج بڑھانا شروع کر دی۔ اس حکمت عملی کے باعث 4,75,000 سواروں کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر نے بعد ازاں نہ صرف مغلوں اور تاتاریوں کا مقابلہ کیا بلکہ بادشاہ نے اور بھی کئی علاقے فتح کر لیے اور یہ دنیا کے نامور حکمرانوں میں شمار ہو گئے۔ علاء الدین خلجی تاریخ عالم کی ایک بڑی سکسیس اسٹوری ثابت ہوئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر حکمران چاہے تو یہ مہنگائی جیسے جن کو بھی بوتل میں بند کر سکتا ہے۔ علاء الدین خلجی کے اس ماڈل سے اقوام عالم نے بہت کچھ سیکھا۔ یورپ اور امریکہ میں بعد ازاں کوالٹی کنٹرول اور پرائس کنٹرول کے ادارے بنے، ہول سیلز مارکیٹیں اور کیش اینڈ کیری کے تصور نے جنم لیا، ڈرگ انسپیکٹر اور پرائس کنٹرول اتھارٹیز کی بنیاد پڑی اور بنیادی اشیاء ضرورت کے کنٹرول کے فلسفے نے جنم لیا۔